السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر. اسٹوڈینٹس، پیراڈائز لاسٹ ایز یو نو 649 سے 660 لائنس تک کو آج ایکسپلین کیا جائے گا، اور بیسکلی ان لائنس کا کانٹیکسچوئل کلو اور کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتا چلوں، پھر ہم اسے لائن بائی لائن ایکسپلین کرنا سٹارٹ کر دیں گے. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لائنز بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، مجھے بہت پسند آئیں یہ لائنز، ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، آپ کو بھی بہت پسند آئیں گی. بیسیکلی یہاں پہ سیٹن جو ہے نا، اب ایک نیو ورلڈ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو کہ یہ دنیا ہے، جو ارتھ ہے، جو کہ انسانوں کے لیے ایک نیو ورلڈ بنایا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں پہ انسانوں کو آباد کیا گیا، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، بائبل میں بھی ملتا ہے، اور ہر مذہب میں اس کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا بنائی گئی. کوئی بھی مذہب کسی بھی خدا کو مانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایٹرنل ہے، شروع سے ہے، لیکن یہ دنیا کی بننے کی کوئی تاریخ ہے، کوئی ڈیٹ ہے، یہ شروع سے نہیں چلی آ رہی، یہ ارتھ. تو اسی کے بارے میں اب سیٹن بات کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ سیٹن جو ہے نا تھوڑا سا کلیور ہوا ہے، اور وہ اب یہ سمجھ چکا ہے کہ وہ خدا کو ہرا نہیں سکتا، لیکن آپ اس کی باتیں سنیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر اسٹوبیڈیٹی، ایبزرڈیٹی بھی دکھائی دے گی، لیکن اتنا ہی ریٹورسٹی یعنی لینگویج پہ کمانڈ بھی دکھائی دے گی. تو یہ بہت انٹرسٹنگ لائنز ہیں، یہ دیکھتے ہیں. اسپیس میں پروڈیوسڈ نیو ورلڈس ویئر آف سو رائف دیئر وینٹ اے فیم ان ہیون. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ بتا دوں گا، پھر ہم اسے ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے. اسپیس، خلا میں، خلا جو ہے شاید پیدا کرے نیا جہان، نئی جگہیں، یعنی خلا سے اس کی مراد ہے کائنات، اللہ تعالیٰ. میں پروڈیوس نیو ورلڈس یعنی نئے جہان پیدا کرے. ویئر آف سو رائف، جس کی جو ہے، ویئر آف جس کی جو ہے، سو رائف دیر وینٹ اے فیم ان ہیون، جس کی پھیلی ہوئی ہے. رائف کا مطلب ہوتا ہے اسپریڈ، پھیل جانا. دیر وینٹ اے فیم ان ہیون، جس کی افواہ جو ہے جنت میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی جنت میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی نیا جہان بننے والا ہے، کوئی نئی دنیا آباد ہونے والی ہے. دیٹ ہی، اب یہ ای آر ای جو ہے نا، ایر، یہ آرکیک انگلش ہے، اولڈ انگلش ہے. بیسکلی اس کا معنی ہے بیفور. اسے بیفور کر لیتے ہیں. میری رائٹنگ تھوڑی ایسی ہی آتی ہے، معذرت. There went a fame in heaven that he before long, he کا یہاں پہ معنی ہے خدا تعالیٰ، that he before intended to create، کہ خدا تعالیٰ بہت دیر سے ارادہ کیے ہوئے تھا بنانے کا اس جہاں کو. and therein کا معنی ہے toward، and toward، اور اس جگہ پلانٹ ہے جنریشن، ایک نئی نسل جو ہے اسے آباد کرے گا، پلانٹ کرے گا، آباد کرے گا. whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven. sons of heaven سے مراد ہے فرشتے، جنہیں وہ اتنا ہی پیار کرے گا، اتنی ہی فیور دے گا، اتنی ہی ان کی حمایت کرے گا جتنی کہ وہ ان sons of heavens کی کرتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی کرتا ہے. دیکھیں نا، یہ جو باغی فرشتے ہیں ان پہ بھی خدا تعالیٰ کی پوری رحمت تھی، کرپا تھی، بلیسنگز تھیں. وہ تو ان کی کم ظرفی کی وجہ سے انہیں عذاب ملا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو ان پر نعمتوں کی کوئی کمی تھی ہی نہیں. Thither, if but to pray. Thither کا معنی ہے toward, if but to pray. pray کا یہاں پہ معنی ہے out of curiosity، تجسس میں آ کر. اس جگہ toward, if but to pray، تجسس میں آ کے shall be perhaps our first eruption، کیوں نہ ہم وہاں پر دعویٰ بول دیں، چلے جائیں. toward اور elsewhere، یا کہیں اور چلے جائیں. اب ان لائنز کا کریٹیکل ایویلویشن ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. بیسکلی اب سیٹن جو ہے نا جہنم کے عذاب سے بڑا ہی پریشان ہو چکا ہے، وہ بڑا ہی اکتا چکا ہے، مونوٹنس ہو چکا ہے. اب ایک دیکھیں نا، یہ اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کہیں اور چلے جائیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی ہم اس جہاں کو ایکسپلور کرنے چلے جائیں جو خدا تعالیٰ انسانیت کے لیے بنا رہا ہے، لیکن اور کہاں چلے جائیں؟ یعنی اس کے مائنڈ میں ایک جہاں کے ساتھ کوئی اور جہاں بھی چل رہا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں. یعنی کہ وہ ایبزرڈ باتیں کر رہا ہے، پاگلوں سی باتیں کر رہا ہے. لیکن ریٹورسٹی لینگویج پہ کمانڈ آپ کو دیکھنے ملتی ہے، لیکن وہ تھوڑا ہل چکا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، for this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage. وہ کہہ رہا ہے اب جو ہے نا انفرنل اسپرٹ، انفرنل پٹ،
جہنم کا یہ جو گھڑا ہے نا اب ہمیں مزید ہولڈ نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا. سیلیسٹیل اسپرٹس یعنی کہ ان روحوں کو ہمیں یعنی باغی فرشتوں کو ان بونڈیج, ان جو ہے نا چینز میں قید کر کے نہیں رکھ سکتا, ان زنجیروں میں اب مزید نہیں رکھ سکتا. نور نہ ہی دا ابیز لانگ انڈر ڈارکنس اوور, نہ ہی ہمیں یہ بے چینی جو ہے اندھیرے میں زیادہ دیر رکھ سکتی ہے. یہ کیوس کی جو کیفیت ہے, بے چینی کی جو کیفیت ہے, اب ہمیں زیادہ دیر جو ہے نا پیسو کیے, سست کیے نہیں رکھ سکتے. یعنی اب وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے اب جہنم سے نکلنا ہے, کہیں اور جانا ہے. بٹ دیز تھاٹس فل کاؤنسل مسٹ میچیور, لیکن ان سوچوں کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہے, آپس میں مشاورت کی ضرورت ہے میچیور انداز سے. اب یہاں پہ ریٹورسٹی اور سیٹن کا دماغ کچھ بحال ہوا محسوس ہوتا ہے. میں ان کے الفاظ کو لنگوسٹکلی کریٹیکلی بھی ایویلویٹ کرتا ہوں آپ کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, کہ آپ ایک عام اس کو کریچر سمجھ کے, ایک لیڈر سمجھ کے دیکھیں تو یہ آج کل کا پولیٹیشین ہی لگتا ہے. اپنی باتوں میں ہی اس کے کانٹرڈکشن ملتی ہے. ایک طرف یہ ووٹنگ کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یعنی ہے تو یہ اتھارٹیٹیو, آمریت پسند, لیکن بات جو ہے نا جمہوریت کے لبادے میں آ کے کرتا ہے, جیسے کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں. مانتے اپنی ہیں لیکن ووٹ ہم سے ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری مان کے کر رہے ہیں. تو سیٹن بھی ہم جیسے ہمارے جو سوسائٹی میں جو ہے نا پولیٹیشینز ان جیسا ہی ہے. تو جان ملٹن نے یہاں پہ جو ہے نا ڈیموکریسی کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر کے ڈکٹیٹرشپ کی جاتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کرٹیکل ایویلویشن میں. لانگ انڈر ڈارکنس کور یہ تو ہو گیا. بٹ دیز تھاٹس فل کاؤنسل مسٹ میچور, اب ان باتوں پہ نا ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے. اب مشورہ کر لینا چاہیے بھائی, تم خود کہہ رہے ہو کہ مشورہ کر لینا چاہیے, آگے تم فیصلہ سنا رہے ہو. بات کرتا ہے لیکن آگے فیصلہ بھی خود سنا دیتا ہے. پیس از ڈسپیئرڈ, امن و امان دی کوئی گل نہیں ہونی, امن و امان اب بالکل نہیں ہو سکتا, آپ فیصلہ خود سنا رہے ہو. فار ہو کین تھنک سبمیشن, اور خدا کے آگے جھکنے کا بھی کون سوچ سکتا ہے, یعنی جھکنا شکنا بھی کوئی نہیں ہے, خود ہی فیصلہ سر نے سنا دیا. وار دین وار, جنگ ہی ہوگی, جنگ ہی ہوگی. اوپن اور انڈرسٹوڈ مسٹ بی ریزالوڈ, اب کھلم کھلا ہو یا مصلحت پسندی پر مبنی انڈائریکٹ جنگ ہو, یہ فیصلہ کرنا رہ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس کی اپنی لائنز میں ہی کانٹرڈکشن ملتی ہے. ڈیموکریسی کا ایک اور آمریت پسندی کا یعنی کہ اتھارٹیریزم, یعنی کہ اتھارٹیریزم, یہ میرے منہ پہ ہی نہیں چڑھتا ہے ورڈ, جسے آپ ڈکٹیٹرشپ بولتے ہیں, سینونیم یوز کر لیتا ہوں, تو اس کا ایک کانفلکٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی لیڈرشپ کس طرح وہ جو ہے مینیپولیٹو ہے, کس طرح سے وہ لوگوں کو جو ہے ان کو جو ہے یوز کر رہا ہے باغی فرشتوں کو. اچھا نیکسٹ لائن میں کیا ہے, ہی اسپیک, یہ آرکیک ٹرم ہے, اسپوک کے لیے یوز ہوتی ہے, وہ بولا. اینڈ ٹو کنفرم ہز ورڈس آؤٹ فلیو ملینز آف فلیمنگ سورڈس, جب وہ بول چکا نا تو اس کی بات کو اگری کرنے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں سلگتی ہوئی تلواریں اٹھیں. یعنی کہ اب وہ فزیکل کانٹیکس بتاتا ہے, چلو سیٹن کھڑا ہے سامنے, لاتعداد باغی فرشتے سپاہی نما صورت میں کھڑے ہیں, دست بستہ ہو کر آرمی کی فارم میں. اور اب وہ ہاں کیسے کر رہے ہیں, بول کے نہیں کر رہے بلکہ جیسچر کے تھرو تلوار کو ریز کر کے, تلوار اٹھا کے کر رہے ہیں. وہ سلگتی ہوئی تلوار جو ہے اپنے لیڈر کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے, یعنی اس کے ورڈز کو کنفرم کر رہی ہے, تصدیق کر رہی ہے اس کے الفاظ کو کہ ہاں میرے آقا, ہاں ہمارے سلطان, ہاں ہمارے لیڈر, ہم ایسا ہی کریں گے. ڈرون فرام دا تھائز, وہ ان کی رانوں سے بلند ہو رہی ہے, ان کی تھائز پہ ہوتی ہے نا تلوار, ایسے نیچے رکھی ہوئی ہے بازو کے ساتھ, تو وہ جب اٹھاتے ہیں تو ان کی رانوں سے بلند ہوتی ہے, ان کے پٹوں سے بلند ہوتی ہے. آف مائٹی چیریبم, اور کن کی بلند ہوتی ہے, آف مائٹی طاقتور چیریبم, اعلیٰ رتبے کے فرشتوں سے. ابھی ماڑے شاڑے فرشتے نہیں کہ اٹھاتے, اعلیٰ رتبہ فرشتے اٹھاتے ہیں. دا سڈن بلیز, ان کے اٹھانے سے جو ہے نا اچانک ایک چنگاری, ایک سلگن پیدا ہوتی ہے. فور راؤنڈ illuminated hell, اور یہ دور تک جہنم کو روشن کیے دیتی ہے. یعنی کہ یہ جب تلوار اٹھاتے ہیں تو جہنم کے اندر ایک جو ہے چنگاریاں, جیسے میٹل کو آگ لگی ہو, میٹل سلگ رہا ہو آگ کے اندر, تو اس سے دور تک جہنم جو ہے نا روشن ہو جاتی ہے, کیونکہ جہنم میں انہیں ڈارکنیس ہے, آگ تو ہے لیکن اٹس لائک اے ڈارک فائر. ہائیلی دے ریزڈ, اور بہت اونچی آواز سے دے ریزڈ, وہ غصہ کرتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, اگینسٹ دا ہائیسٹ. اگین ہائیسٹ کون ہے, خدا ہے.
خدائے بزرگ و برتر کے خلاف وہ اونچی آواز میں جو ہے نا بکواس کرتے ہیں, کچھ غلط الفاظ بولتے ہیں. اینڈ فیئرس ود grasped arms clashed on their sounding shields the din of war. اور وہ پھر نا وہ تلواریں نا اپنی شیلڈز کے اوپر, اپنی ڈھال کے اوپر, جو ان کا جنگی لباس ہے اس کے اوپر مارتے ہیں. جب وہ مارتے ہیں نا تو میٹل سے ٹکرانے سے ایک جنگ کی آواز پیدا ہوتی ہے جو کہاں تک جاتی ہے, hurling defiance toward the vault of heaven. اور وہ جو چھتیں ہیں نا جنت کی, وہاں تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے. یعنی کہ وہ خدا کو کھلم کھلا الفاظ میں للکارنے والا ایک حساب ہے. تو یہاں پہ آپ کو سیٹن کی ان لائنز میں آپ کو کانٹرڈکشن بھی مل رہی ہے, ایبسرڈٹی, اسٹوپیڈٹی, تھوڑی سی حماقت, بے وقوفی بھی مل رہی ہے, چالاکی بھی مل رہی ہے. اور اس کے باقی فرشتے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح سے اس کی ہر بات میں ہاں ہی ملا رہے ہیں. یعنی کہ اس کو اس قدر اسپیشلسٹ دکھایا گیا ہے, مینیپولیٹو اسپیشلسٹ, کہ وہ باتوں میں لے آتا ہے لوگوں کو. اسی لیے تو وہ پوری انسانیت کو بھی بہکانے میں کامیاب ہے نا. تو کیا وہ اپنے باغی فرشتوں کو ایسا نہیں کر سکتا؟ تو یہ آج کا ویڈیو لیکچر تھا. آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگی ہو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں, کوئی بات بری لگی ہو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دس ویڈیو, give your comments, share to your friends, and if you haven't subscribed yet, please click on the subscription button and also the bell button. Thank you. Allah Hafiz.